دوستو، آج کی کہانی بہت مزے کی ہے۔ کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ اگر کہانی اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اردو آفیشل سٹوریز میں خوش آمدید۔ آنٹی بار بار مجھے دودھ کا گلاس دے رہی تھی، لیکن میں مسلسل انکار کر رہا تھا۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آج میں دودھ کا گلاس لوں۔ آنٹی کے اتنے اصرار کرنے پر مجھے شک ہونے لگا کہ شاید دودھ میں کچھ ہے۔ آنٹی کا نام سمیرہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ 3 سال پہلے میری آنٹی کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ انکل آنٹی سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ میرے انکل کا نام عثمان تھا۔ میرے انکل میرے ابو سے چھوٹے تھے، یعنی کہ میرے انکل میرے چچا تھے۔ میں اپنے انکل کو اکثر چچا کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ میری امی اور ابو ایک ہفتے کے لیے شادی میں چلے گئے تھے۔ اب گھر میں صرف میں اور میری آنٹی رہا کرتے تھے، کیونکہ میرے چچا باہر والے ملک میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ میری آنٹی یعنی کہ میری چچی میرے ساتھ بہت زیادہ فرینک تھی۔ وہ مجھ سے ہر طرح کی بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ میری آنٹی مجھ سے زیادہ بڑی نہیں تھی، بلکہ 5 یا 6 سال مجھ سے بڑی تھی۔ میں بھی آنٹی کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ میری دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی آنٹی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ویسے بھی میری جوانی آج کل عروج پر تھی اور مجھے طرح طرح کے خیال آنے لگتے۔ آنٹی کو دیکھ کر میرے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا ہونے لگی تھی۔ میری عمر تقریباً اس وقت 20 سال تھی۔ ہر وقت میرے دماغ میں کوئی نہ کوئی آنٹی کے بارے میں خیال رہتا۔ اب میں آپ کو اپنی آنٹی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ میری آنٹی آج سے 3 سال پہلے شادی کروا چکی تھی۔ آنٹی ایک بھاری جسم کی مالک تھی۔ مجھے آنٹی کا بڑھتا ہوا جسم بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ آنٹی کی پتلی سی کمر تھی، لیکن چھاتیاں بہت زیادہ بڑی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر وقت آنٹی کو دیکھتا رہوں۔ ہمارے پورے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی۔ میری آنٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ دلکش بھی تھی۔ میں ہر وقت اپنی آنٹی کے بارے میں ہی سوچنے لگا تھا۔ میری آنٹی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری ہو۔ میری آنٹی اور چچا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن آج ان کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا چچا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر میں اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، کیونکہ چچی کا جسم بھی مجھے ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک پتہ نہ چل پایا کہ چچا ٹھیک نہیں ہے یا پھر چچی میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن اولاد کیوں نہیں ہو رہی تھی یہ بات صرف چچا اور چچی ہی جانتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری آنٹی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی ہیں۔ میں اس بارے میں اب بہت زیادہ سوچنے لگا کہ چچی کے گھر اولاد کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ پھر میں سوچنے لگتا کہ جتنی پیاری چچی ہیں، چچا نے تو ایک رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، چچی کا جسم مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ چچی دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ چاچی کو اس حال میں دیکھ کر مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ مجھے چاچی کے جسم کا ہر حصہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا تھا۔ میں ہر وقت چاچی کو گندی گندی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ میری چاچی بھی اکثر مجھے دیکھ لیتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں انہیں کن نظروں سے دیکھتا ہوں، لیکن وہ یہ بات اگنور کر دیا کرتی تھی، کیونکہ میری چاچی مجھے معصوم سمجھتی تھی، لیکن انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میری جوانی کے دن عروج پر ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے اور میری چاچی صفائی کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکا ہارا تھا۔ میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے چچی نے کچھ بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چچی کی بڑی چھاتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چاچی
صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ میں مسلسل اپنی چچی کو دیکھتے جا رہا تھا۔ چاچی جھک کر ٹیبل پر کپڑا مار رہی تھی۔ ان کا ہلتا ہوا جسم میری جان نکال رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں چاچی کے مزید قریب چلا گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ میں وہاں ہی چچی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چاچی مجھے دیکھ کر چونک گئی، پھر وہ آہستہ آہستہ مسکرانے لگی اور کام چھوڑ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید چچی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیں گی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چچی نے خود کو ڈھانپنے کی ذرا بھی زحمت نہیں کی تھی اور میرے سامنے ویسے ہی بیٹھی رہی جیسے وہ صفائی کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور پوچھنے لگی کہ آج تم نے اسکول نہیں جانا؟ میں نے چچی کو بتایا کہ نہیں، آج میں چھٹی کروں گا، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد چچی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ان کے بارے میں ابھی بھی عجیب باتیں سوچ رہا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کس طرح سے چاچی کو حاصل کر سکوں گا۔ میں عجیب طرح کی پلاننگ کرنے لگا۔ چاچی کو دیکھ کر دن بدن میری گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی چچی کے ساتھ کس طرح سے بات شروع کروں۔ پھر میں نے ہمت پیدا کی اور اپنی چچی کے کمرے میں ایک دن اچانک چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک بھی نہ دی۔ شدید گرمی کے دن تھے اور چچی کے کمرے میں پنکھا چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، چچی سامنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ پہلے تو مجھے ایسے لگا جیسے چچی سوئی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور اندر گیا تو چچی میری سو رہی تھی۔ میرے جانے پر وہ نہ اٹھی تو مجھے ایسا لگا جیسے چچی سو رہی ہے اور نیند میں ہے۔ گرمی کی وجہ سے چچی کے جسم پر باریک سے کپڑے تھے جس میں سے ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر سے قیامت تو اس بات کی تھی کہ ان کے کپڑے مزید ہوا سے اڑ رہے تھے۔ میں چچی کا جائزہ لینے لگا۔ میں ان کی ہر چیز بہت غور سے دیکھنے لگا، لیکن میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں چچی اٹھ نہ جائے اور مجھے اس حال میں دیکھ نہ لے۔ میں بار بار خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھ سے بالکل بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ چچی نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ لی۔ آنٹی کو اس حالت میں دیکھ کر میری دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں انہیں ایسی ہی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری چچی مجھے بہت زیادہ معصوم سمجھتی تھی۔ چچی کے کمرے سے میں باہر نکل آیا۔ مجھے خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ شاید وہ اب اٹھ چکی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ میں ان کے کمرے کے سامنے ہی بیٹھا ہوں۔ چچی کی ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی چچی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے لگی۔ مجھے چچی کے ایسے کرنے پر ہنسی آ گئی کہ اس سے پہلے تو چچی نے کبھی خود کو نہیں ڈھانپا۔ چچی کو سمجھ آ گیا تھا کہ میں کس بات سے ہنسا ہوں۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دوبارہ نیچے کر لیے اور ان کا جسم ایسے ہی دوبارہ نظر آنے لگا۔ اب پھر سے مجھے چچی کا جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے اندر ہمت پیدا کر لی اور کہا کہ چچی آپ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ چچی میری بات سن کر مسکرانے لگی، کہنے لگی اچھا، میں تمہیں کہاں سے اچھی لگتی ہوں؟ میں نے بھی بہت عقل مندی سے جواب دیا اور کہا کہ چچی آپ کا جسم بہت زیادہ پیارا ہے، اور ویسے تو آپ ساری ہی بہت زیادہ پیاری ہیں، آپ کی ہر چیز بہت پیاری ہے۔ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا تھوڑی سی تو شرم کر لو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد چچی میرے اور قریب آ گئی اور کہنے لگی کیا پہلی دفعہ ایسا جسم دیکھا ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی میرا کبھی کسی کو دیکھنے کو دل کیا ہے، یہ تو صرف میں آپ کو ہی دیکھتا ہوں۔ میری چچی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تم ایسی چلاکیاں مت دکھاؤ، مجھے تمہاری ہر بات سمجھ آ رہی ہے۔ پھر وہ جلدی سے مڑی اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ میں بھی ہنس کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد
جب میں گھر میں واپس آیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے لیے یہ منظر پاگل کر دینے والا تھا۔ چچی کو میں ڈھونڈ رہا تھا، چچی مجھے کہیں دکھائی نہ دی، لیکن جیسے ہی میں واش روم کی طرف گیا تو چچی واش روم سے نہا کر باہر نکل رہی تھی اور ان کے بدن پر کوئی چیز نہیں تھی۔ چچی سمجھ رہی تھی کہ میں گھر سے باہر ہوں، لیکن میں تو گھر واپس آ چکا تھا۔ چچی کو دیکھ کر میری حالت خراب ہونے لگی، میری ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت جسم میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میرے حلق سے بالکل آواز نہیں نکل رہی تھی، مجھے خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد چچی میرے کمرے میں آ گئی اور ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے آج بھی دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے دودھ پینا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن چچی مجھے زبردستی دودھ پلانے لگی اور کہنے لگی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں یہ دودھ لازمی پینا ہوگا۔ میں نے چچی کے ہاتھ سے دودھ پکڑ کر سائڈ پر رکھ لیا اور دودھ پینے کی ایکٹنگ کرنے لگا، حالانکہ میں نے دودھ نہیں پینا تھا اور نہ ہی میں دودھ پی رہا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس بھی چھپا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد چچی میرے کمرے میں آئی اور وہ سمجھنے لگی کہ میں دودھ پی چکا ہوں۔ میں بھی سمجھ چکا تھا کہ دودھ میں ایسا ضرور کچھ ہے جس کی وجہ سے چچی مجھے یہ دودھ پلا رہی ہے۔ میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، میری آنکھیں بند ہو چکی تھی، میں سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ چچی بھی میرے پاس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ انہوں نے میری شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے تھے، میرے اوپر سے آہستہ آہستہ ہر چیز ہٹا دی تھی۔ میں پھر بھی سونے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ مجھے سارا کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ چچی کیا کر رہی ہیں۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ چچی نے دودھ میں نیند کی گولیاں ملائی ہوئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ چچی مجھے روز کیوں دودھ دیتی تھی۔ میں خاموشی سے لیٹا ہوا تھا اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چچی میرے ساتھ خود بخود وہ سب کچھ کرتی جا رہی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس چیز کی میں برسوں سے خواہش کرتا تھا چچی کے ساتھ، چچی میرے ساتھ وہ سب کچھ خود ہی کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا۔ چچی نے میرا سب کچھ پکڑا ہوا تھا، وہ ہر طرح سے سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ میرے ببلو سے بہت زیادہ کھیل رہی تھی، میں بھی سونے کی ایکٹنگ کرتا جا رہا تھا۔ آج چچی نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا تھا جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری چچی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی ہیں۔ اور چچی اس سے پہلے بھی ہر رات میرے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی، مجھے دودھ میں گولیاں دے کر دے دیتی تھی اور خود میرے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی۔ دوستو، ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کر لیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔